السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور مدنی قاعدے کے ان سارے پارٹ کو پڑھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا اور سیکھ لیا ہوگا جو ہم نے آپ کو آگے پڑھائے تھے۔ آج ہمیں ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے پڑھنا ہے جو ہم نے آگے پڑھ دی ہے، یعنی حروف کو اچھی طرح پہچاننا، آدھے حروف کی الگ الگ شکلوں کو پہچاننا، حروف کو کیسے ادا کرنا، اور زبر زیر پیش جو ہم نے پہلے سبق میں پڑھ لیا تھا انہی چیز کو آج ہمیں فالو کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آج کا سبق پورا امتحان ہے، مشق ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جاوے کہ ہم نے اس سے پہلے والے سبق کیسے یاد کیے ہیں۔ تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے مدنی قاعدہ PDF کی تو ہم نے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیا ہے، آپ جا کر اس کو دیکھ لیجئے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلے سے آپ قاعدہ پڑھے ہوئے ہیں اور آپ دوبارہ قاعدہ پڑھنا نہیں چاہتے تو آپ پلے لسٹ کو چیک کر لیجئے، وہاں پر ہم نے ایکسٹرا پارٹ ڈالا ہے، ایکسٹرا پارٹ پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد اماں پارا شروع کیجئے، کیونکہ ایکسٹرا پارٹ میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ ہم نے کیا ہے جن چیزوں کی قرآن پاک کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد اماں پارا، پہلا پارا، اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ بہت جلد قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں گے۔ اب پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کو دھیان سے سننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوعیل، پیش کو کیسے پڑھنا ہے، زیر کو کیسے پڑھنا ہے، زبر کو کیسے پڑھنا ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے آگے بتا دی ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات کو ذرا بھی نہ کھینچے۔ یہ صفحہ ہم جو پڑھیں گے آپ کو دھیان رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ ذرا بھی نہیں کھینچنا اس کو، اگر کھینچیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ وسق، زبر کو اس انداز سے پڑھا جاتا ہے، اور پیش کو پڑھنے میں ہونٹ کو گول کیا جاتا ہے اور زیر کو پڑھنے میں آواز کو دبایا جاتا ہے۔ جومی، آپ کو اسی انداز سے ہجے کرنا ہے، جیسا لوگ کرتے ہیں ویسا ہجے آپ کو نہیں کرنا۔ جیم پیش جو، میم زیر می، جومی، عین زبر جومی۔ اگر آپ عین کو ہجے کرنے جائیں گے تو جیم کو بھول جائیں گے۔ یہاں پر تو ڈسٹرب کم ہوگا، جہاں پر 4 حروف 5 حروف رہتے ہیں وہاں پر زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ ہجے سے نہیں پڑھنا ہے۔ جب وہاں پر آپ کو ہجے سے نہیں پڑھنا تو وہی اسٹائل سے یہاں پر ہجے ہم کیوں کریں؟ ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں ہم اسی انداز سے ان کو ہجے کراتے ہیں، الحمدللہ وہ جلدی کیچ اپ کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو بھی اس کی عادت پڑ جائے گی، انشاءاللہ جلد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جومی، جومی، اسی انداز سے ہجے کرنا ہے۔ قوتیل، ہم نیچے نشان بنا دیتے ہیں کہ ہجے کیسے کرنا ہے۔ پہلے عقدی، ہم نے جس طرح لائن بنائی ہے اسی انداز سے ہجے کرنا ہے۔ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو ہجے کرنے کا طریقہ سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا۔ سوقی، تو اور قوف دونوں کو پور پڑھیں گے۔ کسب، نوصیب، صوت کو بھی پور پڑھنا ہے یہاں پر۔ فعل، ولی، معک، یریث، رجل، رو کو بھی اچھی طرح پور پڑھنا ہے۔ لعین، جب پیش پڑھیں گے تو ہونٹوں کو گول کرنا ہے، زیر پڑھیں گے تو آواز کو دبانا ہے، جب زبر پڑھیں گے تو منہ کو اپنی اصلی حالت پر ہی رکھنا ہے، صرف منہ سے تھوڑی سی آواز نکالیں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ زبر ادا ہو جائے گا۔ وضع، لبث، فهي،
ری عموری رو فی روفی رفیع زب زبدو زبدو صحو فی صحفی وقب وقب قوف کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے نوشی رو کو پور پڑھنا ہے. ہم انشاءاللہ نیچے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیں گے کہ کون کون سے حروف کو قرآن پاک میں اور ہر جگہ پر ہر حالت میں پور پڑھے جاتے ہیں. وہ 7 حروف ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آ جائے گا. اور رو کا مسئلہ یہ ہے کہ رو کے اوپر اگر زبر یا پیش آئے گا تو رو کو پور پڑھنا ہے، اور رو کے نیچے زیر آئے گا تو رو کو باریک پڑھنا ہے. اور بھی ساری چیزیں ہیں رو کے متعلق، انشاءاللہ آگے بتائیں گے، ابھی ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. احد قضی ذبح فزعوا ضرب سدوسی سین اور دال کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. سودو کھینچیں گے تو یہ غلط بن جائے گا. سودوسی خلی خلق مرض اذونی سوتی. تو کو اچھی طرح پور پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. تو کے نیچے زیر ہے تو بہت سے لوگ اس کو باریک پڑھ دیتے ہیں، آپ سے بھی باریک پڑھا جائے گا، لیکن کوشش کرے کہ پور پڑھے. سطیح معی نذوری عمیل حسد نسی سئیل غن کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے. غلیب عنقی ربیح ترک بخیل. الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو آج کا یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج کے سبق میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ تھا جو ہم نے پہلے پارٹ سے لے کر ابھی تک جو پڑھے تھے. زبر زیر پیش کی بھی مشق تھی، کون سے حروف کو کیسے لکھا جاتا ہے اور حروف ادا کیسے ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں آج کے اس سبق میں جاننے کو ملی. اگر آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہے یا سمجھ میں آیا ہے تو ضرور لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی قرآن پاک سیکھنے اور سمجھنے میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاوے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو پارٹ پڑھیں گے، جزم والے حروف کو کیسے پڑھنا، وہ چیز سکھائی جائے گی. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ جلد آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں گے. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.